نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 196 کے بارے میں جانیں گے۔ اچھا، اس کا اس طرح سے ہے کہ طویل آیت کریمہ ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے 2 حصوں میں کور کر لیتے ہیں، میں تسلی سے ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ سے شیئر کروں۔ پھر مجھے یہ لگا کہ اس کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ 2 حصوں میں کرنے سے آپ پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کا میں آسان ترجمہ آج کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا بیسک اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کر دیتی ہوں، اور باقی انشاءاللہ تعالی اگلی آیات پر ہم مزید دوبارہ سے اپنے پرانے طریقے کے مطابق ہی الفاظ کو دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر احصرتم فعل ماضی ہے، آخر میں تم نظر آ رہا ہے لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، تم گھیر لیے جاؤ، یہ حصار سے لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو میسر آئے قربانی میں سے، مطلب ہے کہ وہ کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ تو منڈواؤ، رؤوسکم رأسن سر کو کہتے ہیں، اس کی جمع اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو، حلال ہونے کی جگہ پر۔ فمن کانا پھر جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، ویسے تو کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، لیکن یہ من شرطیہ ہے، اس وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر جو کوئی ہو تم میں سے، مریدن مریض، او بھی یا بھی ازم من رأسہ یا کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فا یہ جو فا جزائیہ فا رابطہ شرط کے جواب میں آتا ہے۔ فا فدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیامن روزے سے، او یا صدقاتن صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا پھر جب امنتم یہ تم امن میں آ گئے، لیکن ایذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، پھر جب تم امن میں آ جاؤ۔ فَمَن تَمَتَّعَ پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے کا، الی الحج حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو میسر آئے قربانی میں سے کر لو۔ فَمَن پھر جو کوئی لم یجد نہ پائے یہ قربانی کے لیے کچھ، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج میں حج کے دوران، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو، رجوع سے لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ تل کا یہ عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے مکمل، ذالکا یہ لمن اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری حاضر، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے، اس کی ابھی میں آپ سے ترجمہ کرتی ہوں کہ مسجد حرام کے پاس اس کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اتقوا فعل امر ہے، واعلموا یہ بھی فعل امر ہے، اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ شدید العقاب وہ سخت عذاب والا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ
تو تم میں سے جو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔ یہ پورے 10 ہیں، یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اتم الحجہ والعمرۃ للہ، جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ حج کا پورا کرنا کیا ہے؟ یوم النحر 10 ذو الحجہ کو یہ جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی صحیح کر لے تو حلال ہو گیا۔ پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکو، تو جہاں رکاوٹ ہو وہیں بکری، اونٹ، گائے جو بھی اویلیبل ہو قربانی کر کے احرام کھول دو۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں، اس کی تفصیلات آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ، اس کا یہ حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک کہ حج اور عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو۔ یہ آگے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آگے کہ احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان 3 چیزوں میں سے ایک کو بطور فدیہ انجام دو۔ پھر کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ اٹھائے تو جسے حج قران کہتے ہیں یا حج تمتع جو دوسری قسم کا ہے، تو پھر قربانی واجب ہے۔